گلفراز خان اسلام آباد کے علاقے بری امام میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور موجودہ مہنگائی کے اس دور میں ان کے لیے اپنے 6 بچوں کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارا کام ہے ٹیکسی چلانا، اور یہ جو مہنگائی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، تو اس سے ہمارا کام جو ہے بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ٹیکسیوں میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے، جو ایک دو سواری ہوتی ہے وہ بائکیں کر کے چلے جاتے ہیں، ٹیکسی کو کرایہ ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارا کام نہیں ہے۔ گلفراز خان کے لیے بچوں کی خواہشات پوری نہ کر پانا تکلیف دہ ہے۔ جب گھر آتے ہیں تو بچے دوڑ کے آتے ہیں کہ پاپا کچھ لایا ہوگا، مگر جب کچھ کام نہ ہوا تو بچوں کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بچے مانگتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، جب ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو وہ دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں بھی سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ دل پہ تو بہت کچھ گزرتا ہے، مگر کیا کریں۔ گلفراز خان کی اہلیہ رحمت بی بی نے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ ابھی میں نے خود کڑھائی سلائی کا کام شروع کیا ہے تاکہ ہمارے بچے صحیح پڑھ سکیں، گھر کا خرچ صحیح چل سکے، لیکن بہت مشکل ہمارے لیے ہو رہی ہے ابھی۔ پہلے تو میں کپڑے درزی کو دلواتی تھی، بچوں کے بھی، اپنے میاں کے، سب کے، لیکن ابھی خرچہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی، خود ہی کر رہی ہوں تاکہ تھوڑے پیسے بچ جائیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان پاپولیشن کونسل کے مطابق اس وقت پاکستان کی آبادی سالانہ تقریباً 2% کے حساب سے بڑھ رہی ہے، جس سے مستقبل میں شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ سب سے زیادہ تو ہمارے نیچرل ریسورسز تیزی سے کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کر سکے۔ اس کے علاوہ فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو رہی ہے ملک میں، تو اتنی بڑی آبادی کو فوڈ مہیا کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا، اس کے علاوہ سیکیورٹی رسک بھی ہے اتنی بڑی آبادی۔ پاپولیشن کونسل کے مطابق اگر خطے میں ایک ماہ سے جنم لینے والے بچوں کی شرح کو دیکھیں تو افغانستان سر فہرست ہے، مگر پاکستان 3.6% شرح کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ پاکستان کو اس قدر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر سال 10% گروتھ ریٹ درکار ہوگی۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 20 سے 30 لاکھ نئے جو بچے ہیں وہ مارکیٹ میں آتے ہیں ملازمتوں کے لیے، اور پاکستان جیسا ملک جہاں گروتھ ریٹ آپ کا جو ہے وہ 2% ہے، اگر آپ پچھلے سال کا دیکھیں تو وہ بہت لو گروتھ ریٹ ہمارا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ڈیمانڈ ہے بڑھتی ہوئی ملازمتوں کی، اور بے روزگاری بڑھ جاتی ہے اسے مارکیٹ کے اندر، آپ کی جابز پیدا نہیں ہوتی، بے روزگاری سے غربت جنم لیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان جیسے ملک جہاں پہ فسکل سپیس بہت لمیٹڈ ہے، معاشی جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ بڑے کم ہیں، تو ایسے میں آپ کی جو ہیلتھ پہ خرچہ ہے، آپ کا جو ایجوکیشن پہ خرچہ ہے وہ بہت کم پڑ جاتا ہے اتنی زیادہ ہائی پاپولیشن گروتھ کے ساتھ۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں کئی دہائیوں سے آبادی پر قابو پانے کے پروگرام چل رہے ہیں جو زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کے پیش نظر گلفراز خان جیسے لاکھوں دہاڑی دار فکر مند ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات کم ہوں گی یا نہیں۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔